عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ جس تعلق سے بات کریں گے وہ یہ ہے، ایک سوال کی نظر میں، یعنی ایک سوال کی طرح مان لیجئے کہ وہ ایک سوال ہے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جان لیجئے، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی آخری وحی ہے، جو اس کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید جو لوگ اللہ رب العالمین سے دور ہیں، ان لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب ہے قرآن مجید، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اسی کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر اکثر مسلمان جو اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ قرآن مجید سے جو ہمارا رشتہ تھا، جو ہمارا بندھن جڑا ہوا تھا، ہم اسے توڑتے جا رہے ہیں۔ اکثر مسلمان جو قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتا ہر کوئی ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امہ ہو۔ اب جو بہترین امت ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، جس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بہترین امہ مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے وہ بھی بتا رہا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے بہترین امت ہے کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو اگر آج ہم لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امہ کہلاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر خود ہی نہ پڑھیں تو لوگوں کو کس طریقے سے سمجھائیں گے؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا فریضہ کیسے انجام دیں گے؟ ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہم اگر خیر امہ کہلانے کے لائق اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں پیغام دیں۔ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جنہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ ہے۔ آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ آج سے 100 سے 150 سال پہلے جب 4 ویلر انڈیا کے اندر، دنیا کے اندر مان لیجیے نہیں آئی تھی، تو اس وقت جو اس گاڑی کا موجد تھا، یعنی ایجاد کرنے والا تھا، صرف اسی کو پتا تھا کہ یہ گاڑی کس طریقے سے چلے گی۔ تو جو بڑے بڑے لوگ وہ گاڑی کو لیا کرتے تھے، تو ڈرائیور انہیں کسی بھی طریقے سے جو کہتا تھا انہیں وہ ماننا ہوتا تھا۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر وہ ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب آپ کی گاڑی بازار نہیں جائے گی، آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اب خان صاحب مثال کے طور پر
یعنی اس گاڑی کا مالک وہ بہت زیادہ مطلب خوش تھا کہ آج میں باہر جاؤں گا مال وغیرہ لینے یا سامان لینے، بازار لینے. تو اگر ایسے موقع پر وہ ڈرائیور اس سے کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی کھلنے والی نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، جو چاہیے آپ لے لیجئے، یعنی جو ضروریات ہے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے وہ آپ سامان لے لیجئے. ڈرائیور کہتا ہے کہ ہمیں 1 کلو شکر لا دیجئے، 1 کلو چاول لا دیجئے، اور اصلی گھی لائیے، اصلی شہد لائیے 10-15 کلو. تو یہ ڈرائیور کے ڈیمانڈ تھے. تب وہ خان صاحب کو تو گاڑی کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے، تو خان صاحب اسے دے دیتے ہیں کہ ہاں جاؤ لے کے آؤ. اب وہ سامان لے کے آ کے اپنے گھر پر دیتا ہے اور آ کے گاڑی چالو کرتا ہے. ہاں خان صاحب گاڑی چالو ہو گئی، آپ نے سامان دیا تھا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. تو اگر اس انسان کو تھوڑا بھی اس گاڑی کے بارے میں نالج ہوتی تو وہ انسان یہ سب سامان نہیں دیتا. اس کو پتہ رہتا کہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، گاڑی میں یہ سب سامان نہیں لگتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے تو کوئی بھی ایرا گہرا نتو گہرا آپ کو آ کے گمراہ نہیں کر سکتا ہے. قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.